السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے نصاب میں شامل مرثیہ غالب کو پڑھ رہے تھے اور اس مرثیے کے ایک بند کو ہم نے پڑھا ہے۔ یہ مرثیہ خواجہ الطاف سنہالی نے لکھا ہے۔ مرثیہ دردانگیز صنف سخن ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف کو، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور لکھنے والے کے لیے بھی لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کا مرثیہ لکھ رہا ہے اس سے اس کو ایک نسبت ہو، اس سے ایک محبت ہو، اور وہی محبت حالی کو غالب سے تھی۔ ہم نے پہلے بند میں حالی کے درد کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جب غالب کا انتقال ہوا، غالب کے انتقال ہونے کے سبب حالی کے دل پر جو کیفیت وارد ہوئی ہے، اس کیفیت کو حالی نے بڑے ہی درد انگیز انداز سے پیش کیا ہے۔ غالب کی غیر موجودگی سے، غالب کے چلے جانے سے حالی کا دل اداس ہو گیا ہے، اور وہ دل درد سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے درد کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں تو مشکل امر یہ ہے کہ قصے درد بہت ہی طویل ہے اور اس کے لیے وقت بہت کم ہے۔ غالب کے چلے جانے سے حالی کا دل سرد ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، دنیا کی رونقوں سے روٹھ گیا ہے۔ اب اس کو دنیا خواب و خیال سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتی، چاہے وہ گوش فخر ہو یا بزم سلطانی۔ شاعر کے نزدیک یہ سب کے سب جو ہے ایک خواب ہے، ایک جادو ہے اور ایک سراب ہے، اس سے زیادہ کوئی اس کی اہمیت نہیں، چاہے وہ تاج فخفور ہو یا کسی بادشاہ کا تخت ہو یا تخت خاقانی ہو یا چمن کے پھولوں کی خوشبو ہو یا جام جمشید ہو یا لفظ ہو۔ لفظ محمل ہے شاعر کے پاس، کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ شاعر کا دل اداس ہے، شاعر غمگین ہے، شاعر اپنی سب سے عزیز اور محبوب ہستی کو کھو دیا ہے، اس لیے اس کو جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی لحن بھی، آواز بھی ایک دھوکہ محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی حقیقت شاعر کے قریب سوائے ایک سراب کے کچھ اور نہیں ہے، اور اب ایسی کیفیت میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کو اگر ساری دنیا بھی مل جائے، سلیمان علیہ السلام کی پوری سلطنت بھی مل جائے تو پھر اس کو اس سے لگاؤ نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں وہ تمنا نہیں ہے کہ وہ اس سلطنت کو پالے، حاصل کر لے جس کے بدولت وہ پوری کائنات پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ کیونکہ شاعر کے نزدیک بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ سارا عالم جو ہے فانی ہے، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو چاہے اور کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت ہے کہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ یہ پہلا بند تھا جس میں شاعر نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے غالب کے جانے کے سبب۔ اب دوسرے اس میں کہتا ہے کہ جس سے دنیا نے آشنائی کی، اس سے آخر کو کجدائی کی، تجھ پہ پھولے کوئی عبث اے عمر تو نے کی، جس سے بے وفائی کی، ہے زمانہ وفا سے بیگانہ، ہاں قسم مجھ کو آشنائی کی، یہ وہ بے مہر ہے کہ اس کی صلح میں چاشنی لڑائی کی، ہے یا حز وصل سے محروم جس کو طاقت نہ ہو جدائی کی، ہے یہاں حفظ وضع سے مایوس جس کو عادت نہ ہو گدائی کی، خند گل سے بے تقاطر ہے شان ہو جس میں دل ربائی کی، جنس کاسد سے ناروا تر ہے، جنس کاسد سے ناروا تر ہے خوبیاں جس میں ہو خدائی کی، بات بگڑی رہی صحیح افسوس، بات بگڑی رہی صحیح افسوس، آج خاقانی وہ منائی کی، رشک عرفی وہ فخر طالب مرد، اسد اللہ خان غالب مرد۔ یہ دوسرا قطعہ تھا، دوسرا بند تھا اس مرثیے کا، جس میں شاعر یہ کہتا ہے جس سے دنیا نے آشنائی کی، اس سے آخر کو کجدائی کی۔ دنیا کی فطرت ہے، کیا فطرت ہے کہ دنیا جس سے بھی آشنائی کرتی ہے آخر کو وہ اس سے بے وفائی کرتی ہے، کیونکہ دنیا تو ناپائیدار ہے، چھوڑ جانے والی ہے،
تو دنیا کی فطرت ہی ہے اور اس کی فطرت میں ہی شامل ہے بے وفائی کرنی ہے۔ لہٰذا شاعر یہ کہتا ہے تجھ کو پھولے کوئی عبث اے عمر تو نے کی جس سے بے وفائی کی۔ دنیا چھوڑ جانے والی ہے، دنیا ناپائیدار ہے، پھر دنیا میں رہنا بیکار ہے، دنیا سے محبت کرنا بیکار ہے، اس زندگی پر فخر کرنا بھی بیکار ہے، اس عمر پر بھی فخر کرنا بیکار ہے، کیونکہ عمر ایک حد کو پہنچ کر ختم ہو جانے والی ہے، اس کی کوئی انتہا، اس کی کوئی جو ہے لامنتہی عمر نہیں ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب لامنتہی عمر نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر فخر کرنا بے جا بات ہے زمانہ وفا سے بیگانہ۔ زمانہ وفا کو نہیں جانتا ہے کیونکہ زمانے کی فطرت میں بے وفائی جو ہے شامل ہو گئی ہے۔ ہاں قسم مجھ کو آشنائی کی، شاعر کہتا ہے ہاں لیکن میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی آشنائی کی، میں تجھ کو پہچانتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہے اپنی محبت کا اظہار حالی کرتے ہیں غالب سے۔ یہ وہ بے مہر ہے کہ اس کی صلح میں چاشنی لڑائی کی۔ بے مہر کہتے ہیں بے مروت کو۔ شاعر یہاں غالب کو بے مروت سے مخاطب کر کے کہتا ہے، تشبیہ دے کر کہتا ہے کہ غالب کا لڑنا بھی ایسا تھا کہ جب غالب کسی بات پر الجھ جاتے، کسی بات پر اڑ جاتے یا کسی بات پر لڑ جاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ اس لڑائی میں بھی ایک طرح کی صلح کی چاشنی ہے، ایک طرح کی صلح کی مٹھاس ہے یا حز وصل سے محروم، جس کو طاقت نہ ہو جدائی کی، جو جدائی کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعری کہہ رہا ہے کہ دنیا کی اصل بنیاد ہی جو ہے ختم ہونا ہے، دنیا فانی ہے، تو جو ایسی دنیا میں جو فنا ہونے والی ہے، اس دنیا میں اگر وہ جدائی کے غم کو سہ نہیں سکتا تو پھر وہ وصل کی خوشیوں کو بھی محسوس نہیں کر سکتا، ملنے کی، ملاقات کی خوشیوں سے بھی وہ محروم ہی رہ جاتا ہے یا حفظ وضع سے مایوس، جس کو عادت نہ ہو گدائی کی، جو فقیری کے اصولوں کو نہیں جانتا ہے، جو فقیری کو نہیں پہچانتا ہے، وہ ادب و لحاظ سے بھی اس دنیا میں محروم ہو جاتا ہے۔ خند گل سے بے بقا تر ہے، خند گل، گل کی مسکراہٹ، یہ بے بقا تر ہے، شان ہو جس میں دل ربائی کے، جس شخص کے اندر دل ربائی ہو، خوش نمائی ہو، وہ اس کی خوش نمائی جو ہے خند گل سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ جن سے کاسس سے ناروا تر ہے، خوبیاں جس میں ہو خدائی کی، ایسا شخص جس میں خوبیاں، وہ شخص ہر شے سے بہتر ہوتا ہے۔ بات بگڑی رہی صحیح افسوس، بات بگڑ گئی، کیوں بگڑ گئی؟ جس کا افسوس شاعر کو ہے۔ آج خاقانی وہ منائی کی، آج بڑے بڑے یہ جو شعراء تھے یہ فارسی کے شعراء ہیں، خاقانی وہ منائی، یہ سب کے سب جو بڑے شعراء ہیں، ان شعراء کی یاد کر کے شاعر یہ کہتا ہے کہ آج ان سے بات بگڑ گئی ہے۔ رشک عرفی و فخر طالب مرد، اسد اللہ خان غالب مرد۔ رشک عرفی یہ بھی فارسی کے شاعر ہیں، فخر طالب یہ بھی فارسی کے شاعر ہیں۔ ان شعراء سے شاعر یعنی حالی جو ہے اسد اللہ خان غالب کو تعبیر دیتے ہوئے ان کے ہم پلہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسد اللہ خان غالب مرد، اسد اللہ خان ان کے قابل ہیں۔ بلبل ہند مر گیا ہے خواب، افسوس، صد افسوس، کس بات پر؟ کہ بلبل ہند، کون بلبل ہند؟ اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان غالب کو حالی جو ہے بلبل ہند کہہ رہے ہیں اور کہہ کر کہتے ہیں کہ افسوس ہے اس بات پر کہ بلبل ہند اس دنیا سے چلے گیا۔ کیسا تھا وہ بلبل ہند؟ جس کی تھی بات بات میں ایک بات، یہ غالب کی خوبی تھی، وہ بات بات میں ایک نسخہ نکالتے تھے، بات بات میں ایک بات کہہ جاتے تھے۔ ان کی باتوں کو سمجھنا بہت آسان بھی تھا اور مشکل ترین بھی تھا۔ نکتہ داں، نکتہ سنج، نکتہ شناس، نکتے کو سمجھتا تھا، سمجھاتا تھا،
اس کی اہمیت بتلاتا تھا۔ کیسا تھا وہ؟ پاک دل، پاک ذات، پاک صفات رکھنے والی شخصیت جو ہے غالب تھا۔ شیخ اور بزلہ سنج، شوق مزاج، وہ شیخ بھی تھا، سنجیدہ انسان بھی تھا، وہ فلسفے کی باتیں بھی کرتا تھا، وہ مذہب کی باتیں بھی کرتا تھا، وہ تصوف بھی بیان کرتا تھا، وہ بزلہ سنج بھی تھا، وہ لطیفے بھی کہا کرتا تھا، وہ شوق مزاج بھی تھا، اس کا مزاج رنگین بھی تھا، شوق بھی تھا۔ رند اور مرجع کرام و سقا، وہ معتبر شخص بھی تھا، لیکن وہ رند بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ معتبر بھی تھا، وہ تمام خوبیوں کا حامل ایک شخص تھا۔ اس کے اندر اچھائیاں بھی تھی تو اس کے اندر رند خوری بھی تھی، لاکھ مضمون اور اس کا ایک تصور۔ بڑے بڑے مضامین کو وہ ایک مذاق میں باندھ دیتا تھا، بڑے بڑے فلسفے کو وہ ایک مذاق میں بیان کر دیتا تھا۔ 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات، 1000 تکلفوں میں وہ ایک سیدھی سی بات کہہ دینے کا عادی تھا۔ دل میں چبھتا تھا وہ اگر بمثل، دل میں چبھتا تھا وہ اگر بمثل، دن کو کہتا دن اور رات کو رات۔ کھری کھری بات کہنے کی فطرت غالب کے اندر تھی، وہ دن کو دن کہتا اور رات کو رات کہنے والا شخص، یعنی سچ بات کو بغیر کسی ٹال مٹول کے پیش کرنے والی شخصیت غالب تھا۔ ہو گیا نقش دل پہ جو لکھا، قلم اس کا تھا اور اس کی دوا۔ غالب کی خوبی تھی وہ اتنا خوبصورت انداز سے لکھا کرتا تھا، وہ بہترین شاعر تھا، وہ بہترین نثر نگار تھا۔ وہ اس طرز سے کہہ جاتا کہ اس کا کہا ہوا، اس کا لکھی ہوئی ہر بات انسان کے قلب پر نقش کر جاتی تھی تو دلی میں اس کی باتیں تھی، غالب تھے تو دلی تھی، دلی تھی تو غالب تھی۔ دلی کی رونق جو کچھ بھی تھی حالی کے بقول وہ غالب سے ہی تھی۔ لے چلے وطن کو کیا سوغات، اب غالب نہیں رہے، غالب دنیا سے چلے گئے، اب کیا سوچ کر ہم دلی جائیں، کیا سوغات لے کر ہم دلی کو جائیں۔ اس کے مرنے سے مر گئی دلی، غالب کے رہنے سے ہی دلی آباد تھی۔ شاعر کا دل وہاں لگتا تھا غالب کے سبب، دلی میں غالب کے سبب وہ دلی جانا چاہتے تھے، اب وہ دلی کو جانے سے محروم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے سے مر گئی دلی، اب میرا دل دلی میں نہیں رہا، میرا دل دلی سے وابستہ نہیں رہا، اب وہ دلی کی رونقیں ختم ہو گئی۔ خواجہ نوشاہ تھا شہر بارات، غالب نوشاہ تھے اور ایسا لگتا کہ پورا شہر ان کی بارات ہے۔ یہاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم، دہلی میں اگر کسی کی بزم تھی، کسی کی محفل تھی، کسی کی ذات تھی تو یقیناً وہ غالب کی ذات تھی۔ یہاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں چراغ تھا نہ رہا۔ غالب روشن دماغ تھا، اب چلے گئے، اب وہ دماغ نہیں رہا۔ وہ ایک چراغ تھے، وہ ایک ایسے چراغ تھے جس کے اطراف میں پروانے منگلاتے تھے، مختلف شاعر آتے تھے، مشاعروں کی محفلیں سجتی تھی، نوے جو ہے شعراء اپنے کلام کی اصلاحیں لینے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ ایک چراغ کی مانند تھے غالب، اور ان کے اطراف میں یہ سب لوگ مانند جگنوں جو ہے، مانند پروانہ جو ہے اس چراغ پر آتے تھے، لیکن اب وہ چراغ نہ رہا۔ بقیہ بند کو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم دوسرے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔